محترم ہوگا تو اسی میں تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ جو ایک ذرہ برابر نیکی کرتا ہے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو ملتا ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے مسلمان نیکی کرے گا تو اس کو ملے۔ یہ آیت جنرل ہے، اس میں کوئی بھی نیکی کرے اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کو دنیا میں ملے گا، کسی کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا، کسی کو آخرت میں ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں پا لیں گے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نیکی اور جن کا ثواب اللہ نے سیپریٹ رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، اور وہ قیامت کے دن اسے دیکھیں گے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ امام محمد باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو یہ ایک امید کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک آیت دی ہے جس میں بہت زیادہ امیدیں بنائی ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کبھی کبھی آپ اور ہم کوئی بھی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے رحمت الہی سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ ان اللہ یغفر، اللہ ہر گناہ کو بخش سکتا ہے۔ وہ الغفور رحیم، وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ ایک امید ہے جو انسان کو اللہ نے بنائی ہے، اور دنیا ساری کی ساری دنیا آج جب کوئی مثال دی جاتی ہے تو دنیا امید پر قائم ہے، اور سب قائم ہے۔ سارے مسلمان، ایک انسان اگر جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پوچھو یہ صبح کو جلدی جلدی اٹھ کے آپ مسجد میں کیوں جا رہے ہیں، اسے بھی ایک امید ہے۔ ظہرین و مغربین اذانیں اور تمام نیکیاں جو کرنے والے مسلمان ہیں تو ان کو امیدیں ہیں۔ سب سے بڑی امید کیا ہے مسلمان کی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ برود محشر پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں پیغمبر کی شفاعت نصیب ہے۔ ہر بشر کو شفاعت کی امید ہے، رکھنا بھی چاہیے۔ مسلمان ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ شفاعت کی امید رکھیں، لیکن اتنا بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی دشمن اہل بیت کو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کی شفاعت امت کو ہوگی، مگر پہلے آپ امت میں داخل تو ہو جائیں۔ نبی نے کہا میں امت کو بخشواؤں گا، امت کی شفاعت کروں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس لسٹ میں ہیں کہ جو امتیوں کی بنی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر آپ ہیں، وگرنہ کوئی دشمن اہل بیت امت محمدی میں شامل ہی نہیں ہے۔ امت محمدی میں وہی شامل ہے جس کے دل میں نبی بھی پائے جاتے ہیں، علی بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ہم تو ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم تو اصحاب کی لسٹ میں شامل نہیں کرتے۔ امت کی بات تو الگ ہے، اصحاب کی لسٹ میں شامل نہیں کرتے۔ جب کوئی کبھی کہے ہم سے کہ اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، بھی نہیں کہتے۔ اصحاب کو برا بھلا کہنا عقل مندی تھوڑی ہے۔ اصحاب رسول محترم ہے، اصحاب رسول محترم ہے کہ نہیں؟ نبی کے اصحاب کا احترام ہمارے پر واجب ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو نبی کے اصحاب کو برا کہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے جو دشمن علی کو اصحاب نبی میں شامل ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد صلی اللہ محمد۔ دشمن علی اصحاب نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی اور علی دونوں ناوالیوں میں نور واحد، جو نبی کا ہوگا وہی علی کا ہوگا، اور جو علی کا نہیں ہوگا وہ نبی کا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، اور یہ غلو نہیں ہے، کیونکہ جو وہاں سے پیدا ہوا تھا جب نور تو ایک ہی تھا نا، ایک ہی تھا۔ ایسا تو نہیں کہ ایک ٹکڑے کے ہوں گے اور دوسرے ٹکڑے کے آپ نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے نہیں ہوں گے تو اس کے کیسے ہوں گے، اس کے نہیں ہوں گے تو اس کے کیسے ہوں گے؟ نبی کا وہی ہے کہ جو علی کا ہے، علی کا وہی ہے جو نبی کا ہے، اور ان دونوں کو وہی ہے جو خدا کا ہے، اور خدا کا وہی ہے جو ان دونوں کا ہے۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ پورا آپ جو ہے سمجھ لیجئے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ نبی اس کو جو ہے سینے سے لگا لے جو علی کا دشمن ہے۔ دشمنی علی
नजासत है कि नहीं? अली की दुश्मनी पाकीज़गी है कि नजासत है? अली की दुश्मनी रिश्त है, अहले बैत की दुश्मनी रिश्त है। और कुरान खुद कहता है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहल बैत, अहले बैत तुमसे रिश्त को दूर रखा जाएगा। अब अगर कोई अली के नाम पर नहीं आता है तो समझ जाइए कि वो कहाँ से रिश्ता रखता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ सल्ले अला। ये रिश्त है, गंदगी है, दुश्मनी है अली, दुश्मनी है अहले बैत। जो है वो आप देखिए हर एक की उम्मीद है, मगर वो उम्मीद रखे कि जिसके दिल में अहले बैत पाया जाता है। मैं नहीं कहता हूँ, आप उस रावी से पूछ, जैसे मैं वो पहली बात बाद में बताऊंगा, पहले उससे पहले ये सुन लीजिए। आप उस रावी से पूछ लीजिए कि जिससे आपने लाखों हदीसें ली हैं, लाखों हदीसें जिससे आपने ली हैं और किताब पूरी बना दी है और सारी हदीसें उससे ली हैं, जबकि साबिक़े आले मोहम्मद मौजूद थे, आपने उनसे कोई हदीस नहीं ली। पूरी किताब में अबू हुरैरा से लाखों हदीसें हैं, अबू हुरैरा से लाखों हदीसें हैं, वो आपके नज़दीक मोतबर है। और जब हमने पूछा कि भाई ये मोतबर कैसे हो गया, इतनी भाई लाखों हदीसें याद रखने के लिए माइंड भी तो चाहिए, दिमाग भी तो चाहिए। दिमाग चाहिए नहीं चाहिए, और उसमें जगह चाहिए, और फिर हाफिजा चाहिए कि जिसके अंदर वो रख सके। क्योंकि जो सर होता है ना, इसके पांच हिस्से होते हैं। पहला ये होता है आगे अगला हिस्सा, उसको कहते हैं ख्याल। उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है, उसको कहते हैं इदराक। फिर तीसरा हिस्सा होता है जिसको कहते हैं अक्ल। तीसरा हिस्सा होता है उसको कहते हैं दिमाग। चौथा हिस्सा होता है उसको कहते हैं अक्ल। और पांचवा हिस्सा होता है जो हाफिजा होता है। कोई बात पहले ख्याल में आती है, फिर उसको इदराक में ले जाते हैं, फिर वो दिमाग में जाती है,